واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم النظیر، لاجواب اور بے مثال معجزہ ہے۔ اس واقعے کے ہر گوشے میں بہت تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں براق پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کی ہمراہی میں پلک جھپکنے کی دیر میں سینکڑوں میل کا سفر کر کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہم السلام کے امام بنتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر اپنا وعدہ میثاق پورا کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک سنہری زینے کے ذریعے آسمانوں کی طرف عروج شروع ہوتا ہے۔ اس واقعے کو آسان طریقے سے یاد کرنے کے لیے مختصر سے سوالات دیے جا رہے ہیں۔ آئیے سوالات ملاحظہ کیجیے۔ سوال نمبر 1، واقعہ معراج کب پیش آیا؟ درست جواب ہے ہجرت سے 1 سال پہلے۔ سوال نمبر 2، واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ درست جواب ہے پارہ نمبر 15۔ سوال نمبر 3، واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ درست جواب ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ سوال نمبر 4، سورۃ بنی اسرائیل کے علاوہ اور کس سورت میں معراج کا ذکر کیا گیا ہے؟ درست جواب ہے سورۃ النجم میں۔ سوال نمبر 5، معراج کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب بی آپشن ہے، جس کے معنی چڑھنا کے۔ سوال نمبر 6، واقعہ معراج کس مہینے میں پیش آیا؟ درست جواب ہے ماہ رجب میں۔ سوال نمبر 7، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ درست جواب ہے حتیم میں۔ سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز کہاں پڑھائی؟ درست جواب ہے بیت المقدس میں۔ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروانے کے بعد آپ کو زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کی طرف اٹھایا گیا۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے اور وہاں تشریف رکھنے والے پیغمبروں نے مرحبا مرحبا کے کلمات سے آپ کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور اس طرح ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہی جبرائیل امین کا مستقر اور ٹھکانہ ہے، اور یہیں اس کی پرواز کی انتہا ہے، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، اور اس کے پاس جنت المأویٰ ہے جو متقین کا مقام ہے۔ اس سفر اور مشاہدے کو سورۃ النجم میں بیان فرمایا۔ سوال نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کس آسمان پر ہوئی؟ درست جواب ہے پہلے آسمان پر۔ سوال نمبر 10، 5ویں آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی؟ درست جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کتنے تحفے عطا کیے گئے؟ درست جواب ہے 3۔ سوال نمبر 12، معراج کا عظیم تحفہ کون سا تھا؟ درست جواب اے آپشن نماز۔ سوال نمبر 13، معراج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی کون سی آیت تحفے میں ملی؟ درست جواب ہے آخری آیت۔ سوال نمبر 14، معراج کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہاں اصلی حالت میں دیکھا؟
درست جواب ہے غار حرا میں۔ سوال نمبر 15، جنت میں قدموں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی سنی؟ درست جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 16، معراج کی رات جنت میں خوبصورت محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا دیکھا؟ درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 17، کس نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں کم کروانے کے لیے عرض کی؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 18، کون سے نبی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے رو پڑے؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور رشک کی بنا پر آنسو بہنے لگے۔ پوچھا گیا، موسیٰ رونے کا سبب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سوال نمبر 19، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ جیسے ہیں، وہ انگارے کھا رہے ہیں، یہ کون سا گناہ کرنے والے ہیں؟ درست جواب ہے یتیموں کا مال کھانے والے۔ سوال نمبر 20، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس عنوان پر بات ہوئی؟ درست جواب ہے قیامت کے عنوان پر۔ سوال نمبر 21، واقع معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی زبانیں بڑی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، کون سا گناہ کرنے والے ہیں؟ درست جواب ہے بد عمل وائز۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے جو مناظر دیکھے وہ کچھ اس طرح تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح کھاتے تھے، ان کی خوراک زقوم اور کانٹے دار درخت تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ بد عمل واعظ و خطیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کاٹ دی جاتی ہیں تو پھر ویسی ہی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو یقولون ما لا یفعلون کے مصداق ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ یتیموں کا مال کھانے والے، یتیم کا مال کھانے والے کو دیکھا کہ اس کا ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کے برابر ہے اور وہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھونس رہا ہے جو دوسری طرف اس کے پخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں۔ کچھ اور مناظر آپ نے دیکھے سود خوروں کے بارے میں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ سود خور لوگ ہیں۔ غیبت کرنے والوں کو دیکھا۔ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ فرض نماز میں سستی کرنے والوں کو کچھ اس طرح دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم دکھائی گئی جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کچلے جانے کے بعد وہ سر پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ فرض نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے سر فرض نمازوں سے بوجھل ہو جاتے تھے اور یہ نماز خوشی سے ادا نہیں کرتے تھے۔ سوال نمبر 22، تیسرے آسمان پر کس نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی؟ درست جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 23، واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون تھے؟ درست جواب ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 24، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
سوال نمبر 25، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا تو ان کے کتنے پر تھے؟ درست جواب ہے 600۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا واقعہ معراج صبح اہل مکہ کے سامنے بیان کیا تو کفار نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور اس کی تکذیب کر دی۔ بعض نے مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے اکثر لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام سفر کر چکے تھے اور بیت المقدس کو بارہا دیکھ چکے تھے۔ آخر میں سب نے کہا، آسمانوں کے تو حالات ہم نہیں جانتے، البتہ بیت المقدس ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ اگر واقعی آپ بیت المقدس گئے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، چھت کی کڑیاں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں، چھت کیسی ہے؟ کافروں کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کوئی بیت المقدس کے دروازے، کھڑکیاں اور کڑیاں تو نہیں گنتا رہا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے ساتھ کوئی غرض تھی۔ جب انہوں نے اس طرح سوالات شروع کر دیے تو مجھے اتنی اذیت ہوئی، اتنی کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد اور تائید فرماتے ہوئے بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے جلوہ گر فرما دیا۔ وہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں بیت المقدس کا نقشہ دیکھ دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا۔